درختوں کی شاخیں ہوں یا کھیل کے میدان، ہر جگہ پلاسٹک شاپر دکھائی دیتے ہیں۔ پلاسٹک کے زہریلے اجزاء کھانے کی چیزوں میں شامل ہو کر صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پلاسٹک مٹی میں تحلیل ہونے کے لیے ہزاروں سال کا وقت لیتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آراء سے رہنمائی حاصل ہو سکے۔ شکریہ۔ قدرت نے دنیا کو بہت خوبصورت انداز میں تخلیق کیا ہے۔ اس کے ماحول کو حسین اور دلکش بنایا ہے۔ اس کے ہر عمل میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے۔ تمام حیوانات و نباتات ایک عمل کے ساتھ پیدا ہو کر مٹی کے ساتھ مٹی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عمل لاکھوں سالوں سے جاری ہے۔ قدرت کے اس اتنے پرانے عمل سے دنیا کے حسن پر کبھی کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے، لیکن حیرت ہے انسان کی ان سائنسی ایجادات پر۔ ایک طرف تو صنعتی انقلاب لائیں اور دوسری طرف اسی نے انسان کے لیے ان گنت مسائل پیدا کر ڈالے۔ سائنسی ترقی سے پیدا ہونے والے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ پلاسٹک بیگ یعنی پولی تھین بیگ یا عام طور پر پکارے جانے والے لفظ شاپر کا ہے۔ درختوں کی شاخیں ہوں یا کھیل کے میدان، گلیاں ہوں یا سڑکیں، کوئی خالی جگہ ہو یا پلاٹ، دریا ہوں یا سمندر، ہر جگہ پلاسٹک شاپر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ 1980 کے شروع کی بات ہے جب پلاسٹک یا پولیتھین شاپر بیگ پہلی مرتبہ پاکستان کی مارکیٹوں میں متعارف کرائے گئے، اور پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی تیزی سے پھیلے کہ اسے پرانے روایتی کپڑے کے تھیلے اور کاغذوں کے لفافوں کو ان لوگوں کے ذہنوں سے بھلا ڈالا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بیچنی ہو تو دکاندار اسے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ پلاسٹک بیگ میں ڈال کر گاہک کے سپرد کرتا ہے۔ یہ عمل اتنی کثرت اور تیزی سے جاری ہے کہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نقصانات کا تدارک جلد ممکن نہیں۔ ہمیں پلاسٹک کے بنے شاپر کے استعمال کے بظاہر تو کوئی نقصانات نظر نہیں آتے، لیکن اگر ان کے نقصانات صحیح طرح سے کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو وہ باقی زندگی کبھی ان کو استعمال نہ کرے گا۔ پلاسٹک بیگوں میں کھانے پینے کی اشیاء لانے سے پلاسٹک کے زہریلے اجزاء کھانے کی چیزوں میں شامل ہو کر صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہیں رنگدار بنانے کے لیے جو کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی کھانے پینے کی اشیاء پر زہریلے اثرات چھوڑتے ہیں۔ ان میں سیاہ شاپر کو رنگنے والے کیمیکل انتہائی خطرناک ہیں۔ ہم کوڑا کرکٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے جلا دیتے ہیں، جس سے اس میں موجود شاپر بھی جل جاتے ہیں، جو زہریلا دھواں خارج کرتے ہیں۔ اس دھوئیں سے سانس کی بیماریوں کے علاوہ کینسر بھی ہو سکتا ہے، جس کا سب سے پہلا شکار اس کے جلانے والا ہو سکتا ہے۔ ہوا کے ذریعے اڑتے اڑاتے یہ پلاسٹک بیگ نالیوں اور نکاسی آب کے ذریعے سیوریج کے نظام میں داخل ہو کر اسے بلاک کر دیتے ہیں۔ بارش میں یہی شاپر مختلف جگہوں سے پانی میں بہتے ہوئے آتے ہیں اور ڈرین سسٹم میں داخل ہو کر اسے بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح سیوریج کا گندا پانی باہر سڑکوں اور گلیوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ یہی گندا پانی پینے کے صاف پانی کی زیر زمین پائپ لائن میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ ہم گھر میں استعمال ہونے والی سبزیوں اور پھلوں کے چھلکوں کو شاپر میں باندھ کر باہر گرا دیتے ہیں۔ ہمارے آزاد پھرنے والے مویشی ان چھلکوں کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، جسے کھاتے کھاتے پورا شاپر نگل جاتے ہیں۔ اس سے مویشیوں کی سانس کی نالی یا آنتیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس بات سے تو سبھی متفق ہیں کہ ان کا استعمال نقصان دہ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے نقصانات سے کیسے بچا جا سکے، یا پھر ان پر فوری طور پر پابندی لگا دی جائے یا آہستہ آہستہ ختم کیا جائے۔ اس کی انڈسٹری اتنی پھیل چکی ہے
کہ اس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا روزگار منسلک ہے۔ اس کا ایک ہی حل سمجھ میں آتا ہے، جس پر عمل کرنا بھی آسان ہے، کہ اس کا استعمال کم سے کم کرتے ہوئے اس کو بتدریج ختم کرنا ہوگا، اور اس کی جگہ مٹی میں تحلیل ہونے والے بیگ متعارف کروانے ہوں گے۔ اس کے استعمال کے دو اہم ستونوں یعنی گاہک اور دکاندار سے یہ مہم شروع کرنا ہوگی۔ لوگوں کو دوبارہ کپڑے کے تھیلے اور کاغذ کے لفافے کے استعمال پر متوجہ کرنا ہوگا۔ آپ نے اور دنیا میں موجود ہر کسی انسان نے اپنی زندگی میں جو کوئی پلاسٹک بیگ استعمال کیا ہوگا وہ یقینی طور پر کہیں نہ کہیں آج بھی موجود ہوگا، اور اس وقت بھی موجود ہوگا جب اس کو استعمال کرنے والا خود اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ اس کا استعمال کب ختم ہوگا، بلکہ سوال یہ پیدا ہو چکا ہے کہ اس کا استعمال کبھی ختم ہوگا یا نہیں۔ پلاسٹک مٹی میں تحلیل ہونے کے لیے ہزاروں سال کا وقت لیتے ہیں، لیکن یہ بات کسی کو سمجھنے کے لیے صرف 1 منٹ توجہ کی ضرورت ہے۔ ٹھہریے، صرف 1 منٹ، سنیے، سمجھیے اور فیصلہ کیجیے۔ صرف 1 منٹ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب، لائک، شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بر وقت میسر ہو سکیں۔ اب اپنے ہوسٹ عبد المجید بھاٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔